تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام نے پہلی بعوث، پہلی سرایہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ بھیجی۔ ہجرت کے پہلے سال ماہ رمضان المبارک کے اندر پہلی بعوث، پہلی سرایہ کسی صحابی کو تاجدار کائنات محبوب علیہ السلام نے امیر لشکر مقرر کر کے کفار کے مقابل بھیجا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری کے مہینہ ماہ ربیع الاول کے اندر پیارے محبوب علیہ السلام نے پہلی سرایہ بعوث کے لیے صحابہ کرام کو کفار کی طرف جو ہے وہ بھیجا۔ اگر ہم دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلی بعوث، وہ پہلی سرایہ جو تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں کفار کی طرف صحابہ کرام کو روانہ فرمایا، تو اس سرایہ کا جو نام ہے وہ ہے سریہ سیف البحر۔ یہ سریہ سب سے پہلا سریہ ہے، پہلی جنگ ہے، پہلا بعوث ہے کہ جس میں تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام نے حضرت سیدنا امیر حمزہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کو 30 مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر امیر مقرر کر کے کفار قریش کی طرف پیارے محبوب علیہ السلام نے جو ہے روانہ فرمایا۔ اب اس بعوث میں، اس سریہ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 مہاجرین کے اوپر امیر مقرر ہوئے۔ تو اس جنگ میں جو جانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے، وہ کون تھے؟ وہ مہاجرین تھے۔ انصار میں سے کوئی صحابی بھی اس جنگ کے اندر شرکت نہیں کی، کسی نے بھی شرکت نہیں فرمائی۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف کے اندر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین متین کی اشاعت فرما رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، تو جب پیارے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ پر پہلے مدینہ والوں نے آ کر بیعت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ شرائط بیان کی تھی، اور ان شرائط میں سے یہ تھا کہ تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب میں تمہارے پاس آؤں تو تم جو ہے مجھے اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، حفاظت کرو گے، میری حفاظت کرو گے دشمن سے، کہ جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو تم اپنے گھروں میں میری حفاظت کے ضامن ہوگے کہ تم دشمن کو مجھ سے روکو گے۔ تو اب یہ شرط تھی، تو اس شرط کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو جو ہے کفار کے مد مقابل بھیجا، نصارہ کو، کسی صحابی کو جو ہے اس لشکر کی طرف جو ہے روانہ نہیں کیا۔ اب اس لشکر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ لشکر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے سربراہی کے اندر جو ہے وہ روانہ ہوا اس لشکر کی طرف جس کا سپہ سالار جو تھا وہ کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ ابو جہل جو ہے سربراہ تھا، اس لشکر تھا، 300 افراد کفار کے اس لشکر کے اندر جو ہے وہ شریک تھے، اور ان کی سربراہی کرنے والا کون تھا؟ ابو جہل۔ تو جب یہ دونوں ادھر سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لوگوں کو لے کر پہنچے، ادھر سے جب کفار جو ہے مقام ایس کے ناحیہ سے دریا کے کنارے پر جب پہنچ گئے، اس مقام پہ پہنچ گئے، تو اس مقام پہ دونوں لشکروں کا آپس میں آمنا سامنا ہو گیا۔ دونوں لشکروں کا کیا ہوا؟ آمنا سامنا ہوا۔ جب یہاں پہ آمنا سامنا ہوتا ہے تو جیسے ہی صف بندی ہو گئی، لڑائی شروع ہونے والی تھی، جنگ شروع ہونے والی تھی، تو وہاں پہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا مجدی عمر الجہنی۔ وہ شخص جو ہے ان دونوں لشکروں کے درمیان جو ہے وہ حائل ہو گیا، حلیف جو ہے وہ بن کے آیا، اور ان دونوں لشکروں کے درمیان ہونے والی جنگ کو جو ہے اس نے کیا کیا؟
روک دیا۔ اس طرح سے یہ جو پہلی جو ہے جنگ ہوئی، جو پہلا سریہ ہوا، جس کے جو ہے سربراہ مسلمانوں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کو مقرر فرمایا تھا، یہ جنگ جو ہے بغیر کسی جو ہے جدال کے، بغیر کسی لڑائی کے جو ہے وہ کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو پہلا سریہ جو ہے یہ مقرر ہوا، تو اس میں جو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا جو ہے لوا جو تھا وہ جو عطا کیا، وہ سفید رنگ کا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوا جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو